میں بھی جس مسجد کا خطیب ہوں وہ بھی مین مزار کی مسجد ہے، اور میں آپ حضرات کی دن کی مصروفیات کو سمجھتا ہوں، تھکاوٹ کو سمجھتا ہوں۔ آپ مجھے جتنا وقت دیں گے میں اتنی ہی گفتگو کروں گا۔ پہلی ملاقات ہے تھوڑے نال۔ پھر آپ قریب آئیں تو تب ہے نا، ایڈی دور ہوں بہ کہ میں نہ آکھنا پی 1 گھنٹہ تے گل تے نہ ہوئی کرن والی نا بات۔ میں گجرا ٹریا یار تھوڑے کول آ گیا تے تسی ایتھے ہو کوئی نہیں میرے کول پے ہوندے قریب آندے۔ ہاں جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو جوان نے ماشاءاللہ ہو تے پھر پیڑ وچ آ کے سننا چاہیے نا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ عظمت والا پیغمبر اپنے ساتھی سے فرما رہا تھا گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چونکہ اسلامی مہینہ جمادی الاخری کا یہ ابھی گزرا ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے میں نے یہ آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے مختصر سے وقت میں اپنا مدعا آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب وہ عظمت والا پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس مہینہ کے اندر چونکہ خلیفہ بلا فصل یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اس مناسبت سے میں یہ چند ایک گھڑیاں آپ کے سامنے گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کی توحید کا علم بلند فرمایا، بیگانے تو پہلے بیگانے تھے، اپنے بھی مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ابو لہب، سب سے پہلے بد دعا بھی اس نے دی اور سب سے پہلے پتھر اٹھا کر میرے نبی کو بھی اس نے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی میں یا بازار میں جب کسی آدمی سے ملاقات کرتے، اس کو دین کی دعوت دیتے، کلمے کی دعوت دیتے، تو یہ آپ کا چچا آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں سے کہتا خیال کرنا محمد کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا سکا بھتیجا ہے، میں اس کو خوب جانتا ہوں، نعوذ باللہ اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کوئی ایسا ظلم اور ستم نہیں تھا جو مکے والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ڈھایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور یہی آپ کا چچا بار اعلان کرتا پھر رہا ان محمدً قد ابترا، لوگوں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تر ہو گیا ہے، دم کٹا ہے، اوتر نکھتر ہے، اس کو ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، یہ ایسے ہی دنیا سے جائے گا، دیکھو اس کا بیٹا گھر مرا پڑا ہے۔ اور سچ فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم تلوار کرتی ہے نیزے سے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان کرتی ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ بدبخت اونٹ کی بدبودار او جلا کر میرے نبی کی کمر پر پشت پر ڈال دیا کرتے، آپ کے گلے کے اندر چادر ڈال کر بل چڑھایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک انہوں نے مکمل بائیکاٹ کیا، بچے بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ترس نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہوئے تو آپ طائف والوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نزدیک کے رشتہ دار تھے، تینوں سردار تھے، عبد یعلیل، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا تو ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا، پوری مخلوق میں سے آپ ہی اللہ کو نظر آئے تھے جو آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اور کوئی ملا نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگا، محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کی توہین کروں گا تو عذاب کا مستحق ٹھہروں گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر میں آپ سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ تیسرے نے بھی ایسا ہی رکھا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر پلٹنے لگے تو ان بدبختوں نے طائف کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ محمد کو اتنا مارو یہ زخمی ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، اور اس کو طائف کی حد سے باہر نکال دو۔ جب تک یہ طائف کی حد میں رہے گا ہمارے معبود ہم سے ناراض رہیں گے۔ نوجوان اکٹھے ہو گئے، حضرت زید اس سفر میں ساتھ تھے، اور ان بدبختوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے اتنا مارا، پاؤں کو دیکھ دیکھ کر نشانہ لے کر مارتے تھے پاؤں پر، اور یہ پاؤں کے اوپر والی ہڈی کتنی نازک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے بیٹھ جاتے، ٹخنوں پر مارتے، یہ بدبخت آتے نبی علیہ السلام کو سہارا دے کر اٹھاتے اور کہتے، محمد بلاؤ نا اپنے معبود کو، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا، ہماری مار سے تمہیں بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اس معبود کا کیا فائدہ جو تمہیں ہماری مار سے بچا نہیں سکتا؟ 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے لگ کے دوڑے ہیں۔ مدینے کی زندگی میں میرے مرشد سے پوچھا گیا کہ یہ عرصہ تبلیغ میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 موقعوں پر، ایک دفعہ جسمانی طور پر اور ایک دفعہ روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر جب میں طائف والوں کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے بڑا مارا تھا، اور روحانی طور پر اس وقت جب منافقین نے میری عائشہ پر بہتان باندھا تھا، اس وقت بھی میں محمد بڑا دکھیا ہوا تھا۔ طائف کی حد ختم ہوتی ہے، ایک پانی کا چشمہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے چشمے پر سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ نوجوان پیچھے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ عزتی کے در ہاتھ بلند کر لیے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی۔ میرے پالنہارا، اپنا حال تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں، اپنے دکھڑے تیرے سامنے نہ رکھوں تو کس کے سامنے رکھوں؟ کون ہے میرے سننے والا؟ کون ہے میرے حالات کو جاننے والا؟ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، مجھے تو نے کمزور بنایا اور ان لوگوں کے حوالے کیا۔ میرا وجود تو نے بنایا گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نازک، اور ان لوگوں کے تو نے حوالے کر دیا جو نہ میرے ماتھے کو دیکھتے ہیں، نہ میرے پاؤں کو دیکھتے ہیں، نہ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھ میرا چہرہ تیرے دین کے لیے لہو لہان ہے، لیکن ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اگر تو ناراض نہ ہوا تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو ناراض نہ ہوا تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا کے چھوڑوں گا۔ ابھی تک دعا ختم نہیں کی، جبرائیل امین آ گئے
پہاڑوں کے فرشتے لے کر، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتے ہیں اور اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، عرش الہی ہلنے لگا ہے، یہ میرے ساتھ فلاں پہاڑ کا فرشتہ ہے، فلاں پہاڑ کا فرشتہ ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، حکم کے منتظر ہیں، حکم فرمائیے، طائف اور مکے کے پہاڑوں کو ملا دیں گے، ان کا سرما بنا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں بیت اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مکے کے مکینوں کی ضرورت نہیں، طائف کے مکینوں کی ضرورت نہیں، میرا محمد خوش ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی یہ بات سنی تو فوراً آپ نے اپنی دعا کا رخ تبدیل کیا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں اپنی قوم کو تباہ کروانے کے لیے تو نہیں آیا، میری قوم کو ہدایت دینا، میری قوم کو تباہ نہ کرنا۔ جبرائیل واپس چلے جاؤ، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو میں امید کرتا ہوں ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور پڑھے گا۔ کون سا ظلم تھا، ستم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقصد پر نہ ڈھایا گیا ہو اور آپ کے ماننے والوں پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک ان کی کمر سے نشان نہیں گئے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ہمارے آقا، ہمارا آقا اور سردار تو یہ ہے، ہمارے آقا ذرا یہ کمر سے اپنا کرتا اٹھاؤ اور ہمیں دکھاؤ، وہ نشان دکھاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے کہ تجھے اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی باندھی ہے، کلمہ نصیب ہو گیا، ابو جہل کو پتہ چلتا ہے، صبح سویرے سب سے پہلے حضرت سمیہ کی پٹائی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، سمیہ چھوڑ دو کلمہ، چھوڑ دو کلمہ، چھوڑ دو کلمہ۔ ایک دن تنگ آ کے کہنے لگا، سمیہ میں بھی تھک گیا ہوں تجھے مار مار کے، تو نہیں باز آئی، آج میں تجھے ختم کروں گا۔ 2 اونٹ منگوا لیے، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دونوں کا چہرہ مخالف سمت کر دیا۔ سامنے آ کر کہنے لگا، سمیہ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، چھوڑ دو محمد کا کلمہ، محمد کے کلمے سے تمہیں کیا ملا ہے، محمد کی غلامی حاصل کر کے تمہیں کیا ملا ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت سمیہ نے یقیناً تڑپ کر جواب دیا ہوگا، مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں کلمہ چھوڑ دوں، محمد کی غلامی چھوڑ دوں، یہ ایک جان ہے، اگر میرے وجود کے اندر 1000 جان ہو، ایک ایک کر کے محمد کے قدموں پر اس کو نچھاور کر دوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا کوئی نہیں۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کا یہ وہ صحابی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب یہ گھر سے نکلتے تھے اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتا یہ نوجوان، اور اتنا قیمتی لباس استعمال کرتا کہ مکے کے نوجوان قطاروں میں لگ کر اس کا لباس دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کے لباس کو دیکھ کر مکے کے نوجوان اپنے لباس کا ڈیزائن تبدیل کرتے تھے۔ اتنا ناز و نخرے سے پرورش پانے والا یہ نوجوان ہے، جو لباس ایک دفعہ وجود پہ آیا، دوسری دفعہ وہ حضرت مصعب کے وجود پر نہیں آتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد حالت یہ ہو گئی، ٹاٹ پورا ٹاٹ نہیں، ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، یہاں ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک، بس چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، بال اٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے جب آتا دیکھا تو میرے نبی زارو قطار رونے لگے، فرمایا مصعب ایک وہ وقت تھا کہ تجھے نوجوان دیکھنے کے لیے قطاروں میں لگ کر کھڑے ہوتے تھے، آج یہ وقت ہے تیرے، لیکن تو نے یہ سودا جو اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ بہت بہترین سودا کیا ہے، اللہ تجھے بہتر جزا دے گا جنت میں۔ کون سا ظلم و ستم تھا جو نبی علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام کے ماننے والوں پر نہ ڈھایا گیا ہو؟ لیکن شاید یہ قانون فطرت ہے، شاید یہ قانون فطرت ہے کہ اپنے محروم رہ جاتے ہیں، دور والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔
فرمایا لوگوں میرے محمد کی مثال یوں ہی سمجھو جیسے ایک چراغ جلانے والے نے چراغ جلایا اور اس روشنی نے، اس چراغ کی روشنی نے اس کے ارد گرد کو، ماحول کو روشن کر دیا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ روشنی سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ دور دراز سے لوگ آئے، اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر چلے گئے۔ بے نہیں، یہی معاملہ میرے محمد کا اور مکے والوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن فرمائی۔ چاہیے یہ تھا کہ مکے والے قریشی ہاشمی اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے اپنی دل کی آنکھیں بند کر دی، دن کے کان بند کر لیے، محروم ہو گئے۔ کہاں مدینہ، کتنے 100 کلومیٹر، وہاں سے 6 آدمی حج کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور مینا کے اندر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پچھاتے ان کے پاس چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، ان کے اونٹ خیموں کے باہر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کی کہ بھائی اگر مجھے اجازت دو تو چند گھڑیاں تمہارے ساتھ گزار لوں۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعارف کیا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ بتائیں جی آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ چونک گئے، جیسے پہلے انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہوا ہو۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، کچھ کلام سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلام سنایا۔ کہنے لگے آپ واقعتاً وہی ہیں جس کا تذکرہ ہم یہود کے علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھا کے ہمیں اپنا غلام بنا لیجیے۔ کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا، چوں چراں سے کام نہیں لیا، فوراً کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، واپس گئے۔ آئندہ سال وہاں سے جو لوگ آئے حج کرنے کے لیے 12 تھے اور 12 کے 12 مسلمان تھے۔ ان کی بھی نبی علیہ السلام سے ملاقات۔ انہیں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اسلام کا داعی بنا کر مدینے بھیج دیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی تو آپ نے سن لی کہ ان کی کتنی قربانی تھی کلمہ پڑھنے میں، تو ظاہر بات ہے اخلاص بھی تو دل کے اندر اتنا ہی ہوگا نا۔ اس اخلاص کے ساتھ جا کر مدینے کے اندر اسلام کی آواز لگائی، تو مدینے کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اسلام کی آواز نہ پہنچی ہو۔ بڑے بڑے سردار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آئندہ سال جب یہاں سے مدینے سے قافلہ چلا، 72 آدمیوں پر مشتمل تھا اور سارے کے سارے مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ وقت دے دیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تکلیف کا نہ کرو، محمد تمہارے پاس خود چل کے آئے گا۔ آپ نے وقت مقرر فرما دیا، جگہ مقرر فرما دی اور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیا۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد بڑا کرتے تھے۔ چاچا جی آؤ ذرا انہوں مکے والے مدینے والے ملنا ہے جا کے۔ پنجابی بھی سمجھیں گے نا آپ، پنجابی اردو مل کر چلے گی۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میری قومی زبان ہے۔ چچا جی آئے ذرا ان سے ملنا ہے، مدینے والوں سے۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے۔ وہ باغ باغ ہو گیا اپنے نبی کو سامنے دیکھ کر۔ خوش قسمت انسان سے، خدا کی قسم خوش قسمت انسان تھے، زمین و آسمان بھی ان پر ناز کرتا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ مکے والے آپ پر بڑا ظلم کرتے ہیں، مدینے کی زمین ہموار ہے، ماحول خوشگوار ہے، آپ تشریف لائیں، اپنے ماننے والوں کو بھی بھیج دیں، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آئیں مدینے تشریف لائیں۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے۔ او مدینے والوں، تم میرے بھتیجے محمد کو اپنے پاس لے جانے کی دعوت دے رہے ہو سکتا ہے یہ بھی تیار ہو جائیں، لیکن کان کھول کر ایک بات سن لو، میرے بھتیجے محمد کو اپنے پاس لے جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب تم اس کو مدینے لے جاؤ گے نا تو پورے قبائل تلواریں نکال کر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کہ لڑ سکتے ہو پورے قبائل کے ساتھ، کہیں یوں نہ ہو کہ اس کو وہاں لے جا کر تم بے یارو مددگار چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرنا ہے تو یہیں رہنے دو، ہم جیسا کیسا ہے اپنے بھتیجے کی حفاظت تو کرتے ہیں نا۔
ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا عباس کیا کرتے ہو، ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں تو گھٹی جنگ کی دی جاتی ہے، ہم تلوار چلانے کے دھن نہیں ہیں، ہم تو لڑائی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لیتے ہیں، تلاش کر کر کے لیتے ہیں، ہمیں تم لڑائی سے ڈراتے ہو؟ جب تک ہمارے وجود کے اندر ایک خون کا قطرہ رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ بیان کیجئے۔ آپ نے وہ شرائط بیان کی، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، وہ سنتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان، بھائی مجھے اجازت ہے میں آپ کی طرف سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریں۔ یا رسول اللہ جو آپ نے شرائط بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں منظور ہیں، جو آپ نے نہیں بیان کی وہ بھی ہمیں منظور ہیں، جو بیان کر دیا وہ بھی منظور، جو نہیں بیان کیا وہ بھی منظور، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور آپ کو فتح یاب کرے گا مکہ کے اندر، اور مکہ آپ کے زیر نگی ہوگا اور آپ کے کنٹرول میں آئے گا، لیکن یوں نہ ہو کہ جب کل مکہ فتح ہو جائے اور پھر آپ کو مکہ کی یاد ستانے لگے۔ آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ نے جوانی گزاری، آپ کا مسکن ادھر ہے، اللہ کا گھر ادھر ہے، تو پھر کہیں مکے کی یاد نہ آپ کو ستانے لگے۔ یا رسول اللہ ہمیں پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا مدینے والوں، محمد کا مرنا تمہارے ساتھ، محمد کا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، تلوار کے ساتھ تلوار ہوگی، خون کے ساتھ خون ہوگا۔ اور اللہ کی قسم میرے نبی نے اپنی گل نو ویا چھوڑیا۔ آج بھی اگر قبر ہے میرے مدنی نبی کی تو مدینہ کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرما دیا مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، وہاں کا ماحول حالات خوشگوار ہیں، تمہارے موافق ہیں۔ اب صحابہ کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین، کوئی رات کو، کوئی صبح، کوئی چھپ کر، کوئی اعلانیہ طور پر، جیسے کیسے ہو سکتا تب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ مکہ کے اندر کچھ دو چار وہ مسلمان رہ گئے جو بالکل کمزور تھے، ہجرت کر نہیں سکتے تھے، اور یا نبی علیہ السلام یا حضرت علی یا حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے خود روکا ہوا تھا، علی رک جاؤ، اور ابو بکر صدیق کو بھی خود روکا ہوا تھا، ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تجھے میرا ساتھی بنا دے۔ یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اب ادھر مکے والوں نے دیکھا کہ مکہ تو خالی ہو گیا، یہ سارے مسلمان چلے گئے مدینے، اور یہ کام خراب ہے، اور ہمارا تجارتی راستہ وہیں سے گزرتا ہے، یہ تو ہمارا راستہ بند کر دیں گے۔ سرداران قریش نے میٹنگ طلب کر لی، مشورہ طلب کر لیا، جو دار الندوہ تھا، ہماری زبان کے اندر میں تو اس کو دارہ کہتا ہوں، بارہ دری کہتا ہوں، اپنی بارہ دری کے اندر، اپنے دارے کے اندر، دار الندوہ کے اندر انہوں نے بڑے بڑے سرداران کو اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا۔ آ گئے، رات کا وقت تھا، جب یہ بیٹھنے لگے تو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا آدمی سفید ریش دروازے پہ کھڑے۔ بابا جی آپ کون ہیں؟ میں نجد کے علاقے کے رہنے والا ہوں، وہاں کا شیخ ہوں، ان کا بڑا ہوں، مجھے پتا چلا کہ تم پر ایک مصیبت ہے، اس کے لیے تم مشورہ کرنے بیٹھے ہو، میں بھی تمہارا مذہب ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں صحیح مشورہ دوں۔ یہ شیطان تھا نامراد۔ آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ مشورہ شروع ہو گیا۔ اس مشورے کا سرپنچ جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ ہاں جی کیا کہتے ہو تم؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دو، جہاں یہ چاہے جا کر توحید کی صدائیں بلند کرے، ہماری جان تو چھوٹے۔ یہ شیطان بولا، کہنے لگا ہوں انج نہ کرے آج۔ کیوں بابا جی؟ اخے دھوان پتا تے ہے تسی تے ہو دل دے انے، تے دھوانو پتا تے ہے کہ جس بندے نے بھی دل دی اکھاں نال محمد نو ویکھ لیا، وہ محمد دا ہو جاندا ہے، وہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ حضرت طفیل اپنے قبیلے کے سردار تھے، حج کرنے کے لیے آئے، تو جن کے یہ مہمان بنے، جو ان کے میزبان تھے، انہاں ایڈا یرکایا حضرت طفیل نو، ایڈا یرکایا
کہ مکے دے اندر ایک محمد نامی بندہ رہا، نہ تو دا محمد ہے لیکن اسا او دا نام مزمم رکھیا ہو جا، نعوذ باللہ۔ او دیاں گلاں وچ ایڈی تاثیر ہے، جیڑا بندہ او دی گل سن لیندا او بھی اپنے باپ دادے دے مذہب تو ہٹ جاندا، تے جیڑا بندہ او دے چہرے نو ویکھ لیندا او بھی گیا۔ حضرت طفیل کہندے میں ایڈا یرکیا، ایڈا ڈریا، ایڈا یرکیا کہ میں روح دے بڑے لے کے کناں وچ پا لے، تے جدوں باہر نکلا تے میں بالکل نظراں نیویاں کر کے نکلا کہ کدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چہرے اتے میری نظر نہ پہ جائے۔ کئی دن تو میں ایسے ہی مکے کے اندر گھومتا رہا۔ ایک دن میزبان میرے ساتھ تھے اور میں بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، تو اچانک میری نظر اٹھی، نگاہ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھاسنا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت طفیل نے ویکھیا یہ ہوں جڑے میزبان آئے ایک دوجے نے کنکھیاں نال آکھن لگے لے بھائی گل کم گڑبڑ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تے طفیل دی نظر پہ گئی۔ حضرت طفیل دیکھتے رہے، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد کہا اوہی تے نہیں جس دے کولوں تسی مینی جرکایا ہوا ہے، ڈرایا ہوا۔ اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے اب جھوٹ کیسے بولے حرم ہے، آکھن لگے سچی گل ہے تے ہوا۔ ہن حضرت طفیل نے کیا کہ پھٹے منہ تیرا تے لکھ دی لعنت تیری، جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے تو یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت طفیل نبی علیہ السلام کے پاس گئے، سونیا میں نے کچھ اپنا کلام سنا میں نا۔ نبی علیہ السلام نے بھی خطبہ شروع کیا، چند حروف پڑھے، بس کر میں نے یقین ہو گیا تسی اللہ دے رسول ہو، میں نے کلمہ پڑھا کے اپنے غلام بنا لو۔ شیطان آکھن لگا پتہ نہیں کئیاں بندیاں تے محمد دا چہرہ ویکھ کے او دے غلام بن گئے، تے جے اگر تساں کیتا ملک بدر، کسے ہور ملک دے اندر شہر دے اندر جا کے اس نے وات اپنا جتھا بنا لینا، اس نے مکے اتے چڑھائی کر لینی، تھوڑی خیر نہیں۔ ایک ہور اٹھیا، اس آکھیا میرا مشورہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بیڑیاں پہناؤ، کمرے وچ بند کر دیو، تالا مار دیو، نہ روٹی دیو نہ پانی دیو، اندر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جان کے ساڈی جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان آکھن لگا ہوں انج بھی نہ کرے آئے، کیوں؟ اس واسطے کہ تھانوں پتا کہ جڑے محمد دے غلام ہیں نا انہوں نے ایڈی اپنی جان نہیں پیاری جیڈا پیارا محمد ہے، انہوں نے وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر تم سے لے جائیں گے۔ کیا کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ابو جہل اٹھا کیسا حضرات ایک میری بھی گل ہے او سنو۔ شیطان آکھن لگا پتر جڑا میری گل کرن لگا نا اس کو کم دی گل کرنی، اے دی گل سنو۔ ہاں جی ساڈے آقا تھوڑی کی گل ہے؟ آخر میرا مشورہ اے کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا اے آپ آ جاؤ یا اپنی جا تے کوئی بندہ دیو، اے رات تے گزرتے پی تے آن والی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا کر لگیے محاصرہ۔ جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیر گھروں باہر نکل دیں یک بار کی حملہ کر دیویے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیویے۔ ظاہر بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قوم قبیلہ ساڑے سارے قبائل نال نہیں لڑ سکن لگا، ساڑے کو خون بہا دا مطالبہ کرسن، دیت دا مطالبہ کرن گے، اسی چندہ بندہ اکٹھا کر کے چٹی وٹی کٹھی کر کے چندہ دے دیوان گے، انج کر کے ساڑی جان چھٹتی ہے، اس تو علاوہ ساڑی جان نہیں چھٹتی۔ شیطان نے آکھیا گل ہوئی نا جڑی میرے پتر نے کی تھی، مور لگ گئی اس گل دے ہوتے کہ یہ وہ گل ہے، اے مشورہ بالکل صحیح ہے، لہذا تاں تھوڑی جان چھٹتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیتا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دیتی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھواڈے قتل دے منصوبے بن گئے جے، دھواڈے قتل دے منصوبے بن گئے نے، لیکن میرا سونا پریشان نہ ہوئو۔ دار الندوہ دے اندر او بہ کے دھواڈے قتل دے منصوبے بنان دے سن پے، لیکن میرا سونا میں اللہ دھانو بچان دے منصوبے بنان دا سن پیا، او دھانو قتل کرن دے منصوبے بنان دے پے نے، تو میں اللہ دھانو بچان دے منصوبے بنا رہا، میں اللہ تدبیراں کرنا پیا دھانو بچاون دیاں،
لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرن والا ہے۔ اللہ دی تدبیر دے سامنے کسی دی تدبیر چل نہیں سکتی، پریشان نہ ہوئو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری ہے، صبح ہوئی ہے، مشرکین مکہ نے مکہ دے اندر جاسوس چھڑ دیتے ہیں، CID چھڑ دیتی ہے، ایک ایک پل نہیں انہوں نے رپورٹ دین دی پئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فلاں جگہ تے، اس وقت فلاں جگہ تے، دوپہر دا وقت ہویا ہے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کپڑا لیا، ابو بکر کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر باہر آئے، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ میرے نبی اندر چلے گئے۔ ابو بکر گھر والوں کو ایک طرف کرو، میں کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ سارے گھر والے آپ کے گھر والے، بات کیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے مکہ چھوڑ کر میں مدینہ چلا جاؤں۔ ابو بکر نے تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ کلیاں جانا جے؟ کہ نہیں ابو بکر میرے اللہ نے آکھیا ہے ابو بکر نو نال لے کے جاؤں۔ ابو بکر چھم چھم رون لگ پے نے۔ میری اور تھوڑی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنیاں نے پہلی دفعہ منوں پتا چلے ہے کہ خوشی دی وجہ تو بھی بندے دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ میرے ابا خوشی دی وجہ تو رون لگ پے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ابو بکر تیار رہیں، رات تھکتے نہیں جاؤ گے، سرگی ویلے تک لگے رہیے، پھر نہیں مختصر جا وقت انشاءاللہ۔ اے مولویاں دی ہو جاندت ہوندی ہے ڈرانا تے یرکانا، انہاں چ ہور اتنی طاقت کوئی نہیں ہوندی، اتنا لمبا سفر کر کے آ کے کھڑو کے بیان کرنا چاند گھڑیاں انشاءاللہ۔ دھواڈا بھی مینوں احساس ہے کہ سارا دن کاروبار کیتا، لیکن حضرت بکر صدیق دی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سانو انہاں نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ ابو بکر تیار رہیں، میں رات دے کسے وقت آواں گا، مدینے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں تے اس ویڑے نو ڈیک دا سا پیا، میں تے تیاری بھی کیتی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی پیارا تو اے رات میرے نال گھر دے اندر گزارنی ہے تے میری چار پائی تے سو جانا ہے۔ یا رسول اللہ منو اپنے نال کیوں نہیں کھڑ دے؟ علی اس واسطے نال نہیں کھڑ دا کہ جڑے لوگ قتل دا منصوبہ بنا کے منو قتل کرن واسطے منو قتل کرنا آنا چاہندے ہیں، انہاں دیاں امانتاں محمد کول پئیاں ہوئیاں نہیں، انہاں دیاں امانتاں محمد کول پئیاں ہوئیاں نہیں۔ میں نہیں چاہندا انہاں دیاں امانتاں ضائع ہو جان، میں تے اپنی امت نو سبق دینا ہے، خواہ جانی دشمن کیوں نہ ہوئے، اس نے امانت دار دھانو سمجھے تو اس دی امانت دے اندر خیانت نہیں ہونی چاہی دی۔ میں تے اپنی امت نو سبق دینا ہے، انہاں دی امانتاں واپس کر کے پھر تو میرے پیچھے آ جاویں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں رات تھوڑے نال گزاراں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر، حضرت علی بھی اپنے گھر دے اندر، جدوں سورج غروب ہو گیا ہے، مشرکین مکہ اپنے کیتے ہوئے وعدے دے مطابق ایک ایک دو دو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کرن لگ پے نے۔ اوہ کدھر چلے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن چلے ہیں۔ کنوں قتل کرن چلے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن چلے ہیں۔ اللہ دی قسمیں اس ہستی نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا نے۔ انسان تے انسان اپنی جاہ دے اتے رہ گئے، جس دے کولوں ساری زندگی کسے جانور نو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔
انساناں دے حقوق بھی دس کے گیا ہے، جانوراں دے حقوق بھی دس کے گیا ہے، ہر چیز دے حقوق دس کے گیا ہے۔ اللہ اللہ اتنی عظیم ہستی نو قتل کرن ٹر پے نے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنا ہے۔ کیوں قتل کرنا ہے؟ اکھے ساڈے معبوداں دے پلے کچھ چھڑدا کوئی نہیں، ایک کلمہ سناندا ہے لا الہ الا اللہ۔ اے بدبختو تھوڑے لات دا نام تے نہیں لیندا، تھوڑے منات دا نام تے نہیں لیندا، تھوڑے عزا دا نام تے نہیں لیندا، تھوڑے حبل دا نام تے نہیں لیندا، تے پھر تسی کیویں کہندے ہو جو توہین کردا ہے اسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں چھڑنا؟ اکھے جی لا الہ الا اللہ اے جڑا کلمہ ہے اسے کلمے دے اندر تے سب کچھ آ جاندا ہے، ساڈے معبوداں دے پلے کچھ نہیں رہندا۔ اللہ اللہ اس واسطے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنا ہے، محاصرہ کر لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجود نے، حضرت علی المرتضی نبی علیہ السلام دے نال موجود نے۔ حضرت علی کہندے یا رسول اللہ او آ گئے نے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبرانا جے او ہن آئے نے تے میرا اللہ ساڈے نال پہلے موجود ہے، میرا اللہ ساڈے نال پہلے موجود ہے۔ اے قتل کرن واسطے آئے نے تے میرا اللہ بچاون واسطے پہلے موجود ہے۔ محاصرہ کر لیا نے، گلاں کردے پئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج ساڈے کولوں بچ کے نہ جاوے، جے بچ کے ٹر گیا ساڈے واسطے مرن دا مقام ہے، اسی چھونی پانی پا کے اپنا نک ڈوب کے مر جاواں گے۔ جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج ساڈے کولوں بچ کے نکل جاوے، ویکھو جی محمد کہندا ہے جے کلمہ پڑھ لیا تے عرب دے بادشاہ بھی بن جاؤ گے، عجم دے بادشاہ بھی بن جاؤ گے، عرب دے اندر حکومت بھی تھوڑی تے عجم دے اتے حکومت بھی تھوڑی۔ اج اسی اینوں گھروں تے نکلن نہیں دینا تے کہ وہ جیاں گلاں کردا ہے ابو جہل، وہ جیاں وہ پھبتیاں پہ اڑاندا ہے تے گلاں پہ کردا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساریاں گلاں اپنے گھر دے اندر بہ کے سندے پے نے۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ نکلو۔ یا جبرائیل کے میں نکلا او تے آس پاس گھیرا کر کے کھڑوتے ہوئے نے، یا رسول اللہ یاسین دی ابتدائی آیتاں تلاوت کرو، سورہ یاسین دی ابتدائی آیتاں تلاوت کرو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرا سونا محمد منو قرآن حکیم دی قسم، اے اللہ قسم چک کے گل پکر دینے نبی علیہ السلام دے نال، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرا سونا منو قرآن حکیم دی قسمی تو میرا رسول ہے، منو قرآن حکیم دی قسمی تو میرا رسول ہے۔ جے اگر مکے والے تینوں رسول نہیں مندے تے دل برداشتہ نہ ہوئے، جے ابو جہل تینوں رسول نہیں مندہ تے دل برداشتہ نہ ہوئے، جے عتبہ شیبہ تینوں رسول نہیں مندہ تے میرا سونا دل برداشتہ نہ ہوئے، جے اپنے تینوں رسول نہیں مندے تے دل برداشتہ نہ ہوئے، جے سردار تینوں رسول نہیں مندے تے دل برداشتہ نہ ہوئے، میں آپ اللہ نے تینوں رسول بنایا ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یا رسول اللہ سورہ یاسین دی ابتدائی آیتاں تلاوت کرو تے پھر ایک مٹھ مٹی دی بھر لاؤ۔ جبرائیل پھر کی ہوئے گا؟ یا رسول اللہ سٹنا دھواڈا کام ہے تے انہاں نوں انیا کرنا میرے اللہ دا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے او مٹھ ایک مٹی دی بھریے ابتدائی آیتاں یاسین دیا تلاوت کیتیاں انہاں والن کر کے سٹیے۔ اللہ نے انہاں نوں انیاں بھی کر چھڑے تے گنگنیاں بھی کر چھڑے، گنگنے کہندے نک بھی بند کر چھڑے، اکھاں بھی بند ہو گئیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنگنیاں کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ دی قسم ہے میرا سونا محمد جیڑی گلی وچوں گزر دے، جیڑے بازار وچوں گزر دے، کئی دن اس بازار وچوں خوشبو ختم نہیں ہوندی۔
اس واسطے میرے اللہ نے انیا بھی کیتا ہے دے گنگنیا بھی کیتا ہے کہ میرے محمد دی خوشبو تو بھی محروم ہو جان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولیا ہے، نکلے نے، ابو بکر صدیق دے ول چلے گئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابو بکر صدیق پہلے منتظر ہے نبی علیہ السلام آن تے میں نبی علیہ السلام دے نال چلنا۔ ابو بکر آ چلیے، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک وجوبی جا سامان تیار کیتا ہویا ہے جڑا سفر دے وچ کم آنا ہے، ٹر پے نے، نبی علیہ السلام بیت اللہ دے سامنے آئے، میرا نبی چھم چھم رویا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ جویں اس کائنات دی دھرتی پیار ہے انجے طرح میں محمد نو تیرے نال ڈاڈا پیار ہے، لیکن میں کی کراں مکے دے مکین نو راہ نہیں دیندے۔ ہاں ایک وقت آئے گا محمد پلٹ کے آئے گا، تینوں انہاں دے ہاتھ کولوں آزاد کروائے گا، بتاں کولوں تینوں پاک کرے گا۔ میرے نبی چھم چھم روئے نے، بیت اللہ نو حسرت یا نگاہاں نال تکیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پے نے، تھلے پتھریلی زمین ہے، اندھیری رات ہے، پتھریلی زمین ہے، اندھیری رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دشواری ہو رہی ہے چلن دے اندر۔ ابو بکر کہندے یا رسول اللہ انج لگدا ہے تھاڈے کولوں مشکل نال چلیا جا رہا ہے۔ ابو بکر گل تے انجے لیکن کی کراں ہن سواری تیرے کول بھی کوئی نہیں، سواری میرے کول بھی کوئی نہیں۔ ابو بکر تڑپ کے کہندا ہے یا رسول اللہ کی ہویا جے سواری تھاڈے کول بھی کوئی نہیں، سواری میرے کول بھی کوئی نہیں۔ اج ابو بکر سواری بن جاندہ ہے، سونیا تو سوار بن جا۔ ابو بکر تھلے بہ گئے، میرے نبی نو موڑیاں تے چالے آئے، غار سور تک پہنچایا ہے، غار سور تک پہنچایا ہے۔ اللہ دی قسم میں خود عمرہ کرن واسطے گیا، اس ہائی تو بعد بڑی کوشش کیتی ہے، بالکل صحت مند ہٹا کٹا جو غار سور دے اوتے چڑھا، اد وچ کالے واپس آ گیا، ہمت نہیں پئی، لتاں پھل گئیاں نے، سانس پھل گیا ہے، ہمت جواب دے گئی ہے۔ اوتھے کھڑو کے پوری امت دی طرفوں ابو بکر دی استقامت نو سلام پیش کیتا ہے، واہ ابو بکر تیری استقامت میں امت دی طرفوں سلام پیش کرنا، کیڑے جذبے نال میرے نبی نو موڑیاں تے چاہیے اور غار سور تک پہنچایا۔ اپنی بات نو روک کے ایک ہور منظر کشی کر دیواں، جدوں مکہ فتح ہویا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیت اللہ دا دروازہ کھولو۔ جدوں بیت اللہ دا دروازہ کھولے میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے نے، علی پیارا تم ہی آ جا، علی بھی اندر داخل ہو گئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دیاں دیواراں نو تکیا ہے تے بیت اللہ دیاں دیواراں تے تصویراں بنائیاں ہویاں، اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی تصویر ہے، اے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیارا ویکھ انہاں بدبختاں نے نبیاں دی کی منظر کشی کیتی آ، علی انج کر میرے موڑیاں تے چڑھ جا تے انہاں تصویراں نو مٹا دے۔ حضرت علی کہندے یا رسول اللہ اے گل ادب دے خلاف ہے، میں تھاڈے موڑیاں تے چڑھاں اے ادب دے خلاف ہے، یا رسول اللہ میں تھلے بیٹھنا تسی میرے موڑیاں تے چڑھو تے نہ تصویراں نو مٹاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا علی یہ تیرے اندر طاقت نہیں کہ نبوت دا بھار اپنے موڑیاں تے چک لویں۔ اے ابو بکر سی جس نے ہجرت دی رات منو اپنے موڑیاں تے چکیا ہے۔ کون علی؟ مرحب دا قاتل علی، کون علی؟ خیبر دا فاتح علی، کون علی؟ خاتون جنت دا شوہر علی، کون علی؟ حسنین کریمین دا بابا علی، کون علی؟ میرے نبی دا داماد علی، کون علی؟ شیر خدا علی، کون علی؟ عمر بن عبد ود دا قاتل علی۔ میرے مسلمان بھائیو جان دیو کہ عمر بن عبد ود کون ہے؟ خدا دی قسم ہے او شاہ سوار ہے، او تلوار دا دھنی ہے، ماہر تلوار دا کہ جس دے پورے عرب دے اندر اس دا مقابلہ کوئی نہیں کردا، او توہین سمجھدا ہے، دو چار بندیاں نال لڑنا اپنی توہین سمجھدا ہے، پورا جھم گھٹا اپنے اردا گرد کٹھا کر کے پھر تلوار چلاندا ہوندا ہے۔ اتنا اس نو اپنی طاقت تے ناز ہے، جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ طیبہ دے اوتے اس سارے مشرکین مکہ جماعتیں اکٹھیاں ہو کے چڑھائی کر دینیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی ہے۔ اے عمر بن عبد ود گھوڑے نو ایڑ لاندا ہے، خندق پار کر کے میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے کھڑو گئے تے للکرا مار کے کہندا ہے محمد لیا میرے مقابلے دے اندر کسے نو کنوں لیاونے
اے جڑی خندق کھدوائیاں اے بھی میرا رستہ روک نہیں سکی، ہن لیا میرے مقابلے دے اندر، لیکن انج دا بندہ میرے مقابلے چلیاویں کہ جس نے میں تلوار چلاواں تے او تلوار انج ہی سمجھ جو تیرے کلیجے اتے چلے۔ انج دا بندہ میرے مقابلے چلے آویں، کوئی عام بندہ میرے مقابلے چ نہ لے آویں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کر کے صحابہ نو ویکھیا ہے، سرے تسلیم خم کر کے کھڑوتے ہوئے نے، یا رسول اللہ جس نو حکم دیو اس موذی دا جا کے مقابلہ کرنے آ، دھاڑے اشارے تے جان بھی نثارے، اولاد بھی نثارے، مال بھی نثارے، حکم فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا دھاڑا اثار تے قربانی قبول ہے، لیکن علی پیارا تو تیار ہو، اس موذیدہ تو مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت علی جان لگے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انج نہیں جانا میرے والا۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کوڑ گئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوہے دی ٹوپی اتاری ہے اور حضرت علی دے سر دے اتے رکھ دیتی ہے، اپنی زرہ اتاری ہے، حضرت علی نو پوائی ہے، اور اس تو بعد اپنی ذوالفقار تلوار حضرت علی نو دیتی ہے۔ فرمایا جا علی پیارا، اللہ تیرا محافظ ہوئے، جا اس دا مقابلہ کر۔ حضرت علی ٹر پے نے، میرے نبی نے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ بلند کر دیتے نے، اللہ میرے علی دی حفاظت فرمائے۔ سامنے عمر بن عبد واد جس دی علاقے دے اندر پئی پئی رستم زمان کہلواندا ہے، اے اللہ میرے علی دی حفاظت فرمائے۔ حضرت علی اس دے سامنے گئے نے، او کہندا ہے کون ہے تو؟ حضرت علی نے فرمایا میرا نام علی ہے، ابو طالب دا پتر ہاں۔ وہ کہندا ہے علی تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، علی تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، کتھے تو تے کتھے میں اپنی توہین کرنی ہے تیرے نال لڑ کے، تیرے اتے اپنا ہنر ازما کے، جا پترا واپس چلا جا، تیرے کھان پین دے دھیاڑے نے، ہاں تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، کدھر میرے ہتھوں ماریا نہ جاویں۔ حضرت علی نے بتیرا چارہ لے آیا ہے، اے میرے نال دو دو ہاتھ کرے، اپنا ہنر ازماوے، میں اپنا ہنر ازماواں، لیکن وہ تیار نہیں ہویا۔ علی تیرا میرا جوڑ نہیں بندا، جا کسے ہور نو بھیج۔ اللہ اللہ، جدوں حضرت علی نے تکیا ہے ان کر کے میرا مقابلہ نہیں کردا، حضرت علی نے فرمایا عمر میں تیرے بارے دے اندر سنیا ہے کہ تو تینہ گلنا چوں ایک گل ضرور قبول کرنا ہونا ہے۔ عمر کہندا ہے ہاں تو صحیح سنیا ہے، پیش کر۔ حضرت علی نے فرمایا پہلی گل لے وے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میرے ہتھوں ماریا نہ جاویں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، علی میں تیرے ہتھوں ماریا جاواں کی وہ جیاں گل نہ کرنا ہے، پھر کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو جاواں؟ جے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حق دے اتے سمجھدا میں تلوار لے کے مقابلے چ کیوں آوندا؟ نا 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 تیری میں گل نہیں مندا، دوسری گل پیش کر۔ حضرت علی نے فرمایا پھر دوسری گل لے وے، اے تلوار تے اپنی زرہ تے اپنا گھوڑا دے کے مینوں واپس چلا جا، انج میں تینوں واپس نہیں جان دینا، چٹی وٹی دے کے جانے تے جا سکنا ہے، نہیں تے انج میں تینوں جان نہیں دینا۔ وہ کہن لگا علی کی گل کرنا ہے، جے اگر میں اپنا یہ چٹی وٹی دے کے تینوں واپس جاواں تے میری کیتی کرتی تے پانی پھر جائے، میں یہ بھی تیری گل نہیں مندا، تیسری گل پیش کر۔ حضرت علی نے فرمایا پھر تیسری گل لے وے، جے ماں دا دودھ پیتے ہی تے میرا مقابلہ کر، جے ماں دا دودھ پیتے تے میرا مقابلہ کر۔ آکھن لگا ہاں علی ہاں گل کیتی آ، ہن میں تیرا مقابلہ کراں گا۔ کہندے علی گھوڑے تے چڑھ کے تیرے تے وار کراں یا گھوڑے تو اتر کے کراں؟ حضرت علی نے فرمایا اے تیری اپنی مرضی ہے، گھوڑے تے چڑھ کے وار کرنے یا اپنا ہنر وکھانے تے وکھا، جے اتر کے اپنا ہنر وکھانے تے وکھا، تیری مرضی ہے، میرے کول تے گھوڑا کوئی نہیں۔ وہ عمر بن عبد واد این چھال مار کے اترے ہے، اتنا اس نو ناز ہے اپنی طاقت اتے، اپنے بازواں دے اتنا ناز ہے، گھوڑے دیاں لتاں کٹ دیتیاں نے۔ حضرت علی دے سامنے آ کے کہندا ہے علی میرے تے وار کر، میں دفاع کراں گا۔ حضرت علی فرمایا کوئی نہ یہ اسلام دا مزاج نہیں جو پہلے وار کرے، ہاں تم وار کر میں اس نو روکاں گا۔ اس نے اپنا ہنر چلانا شروع کر دیتا ہے، اس نے کھیڑنی شروع کر دیتی ہے۔ حضرت علی روک دے رہے نے، خدا دی قسم ہے آخر وچ آ کے اس نے اتنا بھرپور وار کیتا ہے، اتنا بھرپور وار کیتا ہے۔ حضرت علی نے لوہے دی ڈھال کیتی ہے، لوہے دی ڈھال کٹی گئی ہے۔ پھر اس حضرت علی نے جڑی لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی ہے، لوہے دی ٹوپی بھی کٹی گئی ہے، تھلے جڑے پگڑی دے وال سن وہ بھی کٹے گئے۔ حضرت علی دا متھا زخمی ہو گیا ہے، پیشانی زخمی ہو گئی ہے، لہو دا فوارہ
نکلیا ہے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے اللہ جے تیری قضا انجے تے محمد دی رضا بھی انجے اللہ جے تیری قضا انجے تیرے فیصلے انجنے تے محمد انجے ہی راضی ہیں جگر میرے علی دی قربانی لمنیاں تے اللہ میں تیرے تے انجے راضیاں لیکن میرے علی دی حفاظت فرما حضرت علی نے اس نے وال نو جھلے آئے اس نے وال نو تھمے آئے اس دا وار پیچھا چلا گیا ہے حضرت علی نے ہن اس نو کھڈانا شروع کیتا ہے حضرت علی نے ہن اس نو کھڈانا شروع کیتا ہے اپنا ہنر بھی کھانا شروع کیتا ہے وہ دفاع کرتا رہے آخرکار حضرت علی نے ماریا ہے ہانگرا حضرت علی نے دیتا ہے للکرا ماریا نعرہ تکبیر فلایا ہن قابو ہو جاویں ہن شیر خدا دا وار آن لگ گئی حضرت علی نے اتنا بھرپور وار کیتا ہے مسلمانوں اتنا بھرپور وار کیتا ہے لوہے دی ڈھال لگی کیتی ہے کٹی گئی ہے ٹوپی پائی ہوئی ہے کٹی گئی ہے لوہے دی زیرہ بھی کٹی گئی ہے حضرت علی نے اس دے دو ٹکڑے کر کے اس نو زمین اتے گرا دیتا ہے مسلمانہ نے جدوں ویکھیا تے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لینے اللہ تیرا شکر ہے میرے لیے دیاں حفاظتاں فرمائیاں نہیں لیکن ایتھے کی فرمایا ہاں علی تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو نبوت دا بھار چک لویں عمر بن عبد ود دا قاتل علی مرحب دا قاتل علی خیبر دا فاتح علی خاتون جنت دا شوہر علی حسنین کریمین دا بابا علی میرے نبی دا دماد علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن میرے نبی نے فرمایا علی یہ تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو نبوت دا بھار اپنے کنیاں تے چک لویں اے ابو بکر سی جس نے نبوت دا بھار اپنے کنیاں تے چک کے تے غار ثور تک پہنچایا ہے غار ثور تے پہنچ گئے نے یا رسول اللہ تشریف لکھو ابو بکر اندر چلے گئے نے غار دی جڑے کو سوراخ نے اپنی چادر پاڑ پاڑ کے انہاں سوراخاں نو بند کر دے رہ گئے نے ایک سوراخ بچ گیا ہے حضرت ابو بکر نے اپنی اڈی اتے رکھ لئی ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جھوڑی بچھا دیتی ہے یا رسول اللہ تسی تھکے ہوئے ہو آرام کرو میرے نبی نے ابو بکر دی جھوڑی وچ اپنا سر مبارک رکھ دیتا ہے علامہ بن حجر اسقلانی بولیا ہے کہندے لوگو انجے لگدا سی پیا جویں تریاں سپاریاں دا قرآن اللہ نے ریحل دے اندر کھول کے سجا دیتا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی آرام کرن لگ پے نے ابو بکر پہرا دین لگ پے نے ادھر انہاں محاصرہ کیتا ہویا ہے ایک بندہ انہاں کولوں گزرے ہے کیوں کھڑوتے ہوئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار پہ کرنے انہوں نے قتل کرنے پاگل ہو گئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے سرہ میں مٹی پا کے ہوتے نکل گئے ہیں ساڑھے سرہ انجن کر کے دیکھے ہے واقعاتاً سرہ میں مٹی پئی ہوئی آنکھ لگے گلتے نے ٹھیک کیتی ہے لیکن دروازے چوین کر کے جھاتی پا کے دیکھیا نے چار پائی تے کو ستا ہویا ہے آکھن لگے نہیں اس نے سانو ڈنگر بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اندر ستے ہوئے نے تے پھر کھڑو ہو گئے نے جس وقت صبر دا پیمانہ لبریز ہویا ہے اندر گئے نے چادر کھچیے تھلوں حضرت علی نکل آئے نے حضرت علی نال تھوڑا جا تلخ کلامی ہو گئی ہے علی تیرا نبی کی تھے حضرت علی کہندے منوں کی پتہ ہوئے بدبختو مکے دندر رہن نہیں جے دیتا چلے گئے ہونے نے جاؤ جا کے لبو منوں کی کہندے ہو اے تو مایوس ہوئے دوڑے حضرت بکر صدیق دے گھر جا کے محاصرہ کر لے دروازہ پٹے حضرت اسماء باہر آئیاں نے جی کیویں آئے ہو ابو جال کہندے تیرے ابا کی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے نے حضرت اسماء کہندی ہے منوں کو دس کے گئے نے جو میں دھنو دساں جو کیڑے پاسے چلے ہیں چلے گئے گھر کوئی نہیں ابو جال مارن لگ پہ تمانچے مارے حضرت اسماء دے رخساراں ہوتے حضرت اسماء نے والیاں پائیاں ہویاں نو بھی نو چلیاں لیکن میں تھے بھی کہنا حضرت اسماء نے بھی تڑپ کے کیا ہوئے گا ادھر آزالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں میں تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ دساں اپنے بابے دا پتہ دساں اے نہیں ہو سکدا مایوس ہو گئے تھک
تھک گیا مار مار کے واپس چلے گئے ہلکے کتے وانگوں بورے کتے وانگوں مکے دے اندر دوڑن لگ پے کھوجی بلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کولوں بچ کے نکل گیا ہے اے بچنا نہیں چاہیے اعلان کر دیتا ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ دے وے اس کو بھی سرخ 100 اونٹ مل جائے گا جڑا ابو بکر دا پتہ دے وے اس کو بھی 100 اونٹ مل جائے گا کھوجی بلا لے کھورا ٹر پیا کھورا ٹور دے پہاڑ دے کول آئے نے 2 بندیاں دا کھورا ہے ہن اگوں ایک دا کھورا کدے گیا پیچھے 2 بندیاں دا کھورا ہے اگے ایک بندے دا کھورا کدھر گیا زمین دے اندر چلا گیا یا آسمان چک گیا لیکن انہاں نوں بدبختاں نوں کی پتہ ہے کہ او تے ابو بکر صدیق دے کندیاں تے آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھورا تلاش کردے غار ثور دے دھانے تک پہنچ گئے نے حضرت ابو بکر صدیق بہ کے پیرا پہ دیندے نے یا رسول اللہ آ گئے جے اگر انہاں انج کر کے اپنے پیرا والوں ویکھ لیا یا رسول اللہ ساڈے تے نظر پہ جانی ہے ابو بکر پریشان کیوں ہونا ہے یا رسول اللہ پریشانی دی گل تے ہے وینا میرے ٹکڑے ہو جان خیر صلی کچھ نہیں کوئی نقصان نہیں لیکن یا رسول اللہ دھانو نقصان نہ پہنچے جے اگر دھانو نقصان پہنچ گیا تے پوری امت دا نقصان ہو جانا ہے یا رسول اللہ میں اس واسطے پریشان ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا گھبرانا اللہ ساڈے نال لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر گھبرانا اللہ ساڈے نال ابو بکر گھبرانا اللہ ساڈے نال اے ایو جیا جملہ ایک اور پیغمبر دی زبان دے وچوں بھی نکلیا ہے اللہ نے اس دا تذکرہ بھی قرآن مقدس دے اندر کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم فرمایا اسر بعبادی ان لیلا انکم متبعون موسیٰ اپنے منن والیاں نوں مصر وچوں لے کے تے نکل جا اے صبح فرعون نے تیرا پیچھا کرنا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منن والیاں نوں لے آئے ٹر پے نے صبح فرعون نوں پتہ چلیا ہے بنو اسرائیل تے مصر شہر خالی کر کے چلے گئے نے فرعون نے اپنا لاؤ لشکر اکٹھا کیتا ہے بنو اسرائیل نو جان نہیں دینا بھج پہ پچھوں اپنی فوجاں لے کے ادھروں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے منن والیاں نو ادھر کلزم دے کنارے لے کے پہنچ گئے نے پچھوں فرعون دیاں فوجاں بھی بالکل چڑھ گئیاں نے بنو اسرائیل نے تکیا فرعونی آ گئے پٹن لگ پئے انا لمدرکونا انا لمدرکونا انا لمدرکونا موسیٰ مروا سٹی پہلے ساڈے بچیاں نو ذبح کردا سی چلو سانو کچھ نہیں سی کہندا اج نے سانو بھی ذبح کر دینے ویکھ کے پیچھے اپنی فوجاں لے کے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین خبردار خبردار اے نہیں ہو سکدا جو فرعون سانو قتل کرے فرعون سانو پکڑے موسیٰ کنے کہنے اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں چڑھ گئیاں نے ہنے آنا سو سانو پکڑ لینا سو جے اگے جائیے تے غرق ہننے ڈوبنے ہاں جے تے کھڑویے تے قتل ہننے ہاں کیڑے پاسے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوے کمڑیو میں کو آپو نہیں نکلیا منو تے اللہ نے کڑیا ہے ان معی ربی سیہدین میرا رب میرے نال ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کر کے آکھے ہے میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر چپ کر کے کیوں کھڑوتے ہوئے ہو یا اللہ کیڑے پاسے جاواں پیچھے فرعون دیاں فوجاں اگے دریا دیاں موجاں میرے اللہ نے فرمایا سونا اے جڑی ڈام نپی ہوئی جے سوٹا نپیا ہویا جے اے پانی اتے مار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی اتے مارے پانی نے 12 رستے دے دیتے نے پانی نے 12 رستے دے دیتے نے موسیٰ اپنی امت نو کڈ لی جا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے شابہ بھئی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو سارے دریا پار کر گئے فرمایا اگے نہیں جانا کنارے اتے کھڑو جاؤ کنارے اتے کھڑو جاؤ ہن اپنے دشمن دا حشر ویکھیو ہن اپنے دشمن دا حشر ویکھیو دشمن نو سزا دین دے 3 طریقے ہوندے نے ایک طریقہ تے ہوندا ہے کہ مثال دے طور تے میرے نال کسے بندے زیادتی کیتی تھک نہیں گئے تھک گئے تو بس کر دیواں باقی جڑی کو گل ہے پھر آ کے پوری کر دیواں چلو چند ایک گھڑیاں ہور گزار لویے اللہ دی توفیق نال پہلا طریقہ یہ ہوندا ہے کہ میں گیا میرے نال کسے زیادتی کیتی ہے تے میں
تھانے میں جا کے SHO صاحب نو کہنا کہ فلاں بندے یار میرے نال زیادتی کر لیے تو تیرے ہوندیا میرے نال زیادتی ہو گئی. اس آخیا استاد جی تسی کیوں آئے ہو, تکلیف کیوں کیتی نے, میں پیغام بھیج دیں دے, جاؤ تسی گھر چلے جاؤ, میں ہنے اس نو بلا کے لتریشن کر لینا. انہیں میرے مخالف نو بلایا تے میرے عدم موجودگی دے اندر انہوں لتر مارے. ایک طریقہ تے. دوسرا طریقہ ہے کہ میں جس ٹائم انہوں آکھا کہ فلاں بندے میرے نال زیادتی کہ تو ساری تسی اتنے بہو نہ کرسی دیتی اس نے تے میرے مخالف نو بلا لیا تے مخالف نو بلا کے میرے سامنے اس نو لتر لائے. ایک طریقہ ہے. تے تیسرا طریقہ ہے کہ میرے مخالف نو بلا کے مینوں کہندے استاد جی نپو نہ لتر اپنے ہاتھ وچ تے کاوڑ کڈو اپنے دل دی, میں اپنے دل دی بھڑاس کڈی اس نو خود لتر مارے. اے جڑا طریقہ ہے نا اے دے وچ بندے دے دل نو ٹھڈ بڑی پوندی. انجے گل ہے یا نہیں؟ اپنے ہاتھ وچ لتر ہوئے, ڈنڈا ہوئے تے دشمن سامنے ہوئے, او دے ہاتھ پیر بجے پہ ہونے تے بندہ ایک دونی دونی تے دو دونی چار تے ماردا پہ ہوئے, زارا با یضرب کردا پہ ہوئے تے ڈاڈی ٹھڈ پوندی. حضرت لوط علیہ السلام اللہ نے فرمایا لوط تو ٹر جا بستی دے وچوں, میں جانا تے اے جانن. اللہ نے وسیاں چکیا فرشتیاں دے ذریعے آسمان دے اوتے لے جا کے انہوں زمین دے اوتے پٹک دیتا, برباد کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اگے نہیں جانا, اے دریا دے کنارے کھڑو جا, تیری اکھاں دے سامنے میں تیرے دشمن نو غرق کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں دے سامنے فرعون نو غرق کیتا تے میدان بدر وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا اے نپے نہ لتر اپنے ہاتھ وچ نپے نہ, اے آئے نہیں ہزار دا لشکر آئے سونیا اے ٹانی نپنا کسے ٹانی نپنا دے, کوئی گل نہیں جے نیزا کوئی نہیں, کوئی گل نہیں جے تلوار کوئی نہیں, سونیا میں جو آتا پیا تو ہے ٹانی نپا دے, اے کسے نو لتر نپا دے. سونیا مار انہاں نو آپ مار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر وچ چھنگائی کیتی ہے یا نہیں کیتی, انہاں دی کٹائی کیتی ہے کہ نہیں کیتی. اپنے ہاتھ نال بندہ اپنے دشمن نو مارے نا تے اے دے وچ دل نو ڈاڈا سواد آوندا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کھڑو جاؤ, اپنے منن والے نو کہہ دے کھڑو جا. دریا پار کر کے کنارے ہوتے کھڑو گئے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب فرعون اپنے لو لشکر کو لے کر وہ دریا کے درمیان کے اندر پہنچا. اللہ نے حکم دے دیا پانی شابہ دیکھتے کیا ہو غرق کر دو. پانی چل پڑا, لہریں چڑھ گئیں. اب فرعونی اور فرعون خود غوطے کھانے لگے. ہن اے جڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابی منن والے اے کھڑوتے ہوئے دریا دے کنارے ایک کند او جاندے پیا میرا دشمن بھائی جس نے میرے بچن قتل کیتا, دوجا دا او گئی او بے ایمان گئی جس نے میرے بچن قتل کیتا, او گئی او ویکھو فرعون دا حال ویکھ, او ویکھ کیویں بڑ بڑ کر دے پیا. وانتم تنظرون, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اپنے دشمن کا انجام. اللہ اکبر. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایڈا وڈا معجزہ ظاہر ہویا کہ اپنے اکھاں دے سامنے ایڈا وڈا لشکر انہاں تباہ ہوندا ویکھیا اور پانی دے وچوں آپ گزرے. ہن اگے گئے نا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اگے ایک قوم آئی, او اپنے بت بنا کے نا پوجدے پے آئے. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا دن یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ کدی سانوی ایہو جے معبود بنا دے نا کیڈا سواد آوے. یا موسیٰ جعل لنا الہ, اے جنہ حضرت ایڈا وڈا معجزہ ویکھیا. یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ سانوی کدی وہ جے معبود بنا دے نا تے بڑا سواد آوے نن پوجن دا. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون, پھٹے منہ تھواڈا. ہن میں تے اور مانا بھئی کی کراؤں نے تا انکم قوم تجہلون, تم جاہل قوم ہو, ظالموں بدبختو. ابھی تم نے دیکھا کہ کتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا ہے, تم دریا سے پار ہوئے, تمہارا دشمن غرق ہوا ہے, وقت یاد دے پے ہو کہ سان ای وجہ کو معبود بنا دے جنہ دی اسی پوجا پاٹ کریے. اے مطالبہ کر کے مرتد ہوئے کہ نہ ہوئے. اور اگے بات سامری نے جدو بچہ بنایا تے سامری دی اس بچے دی عبادت کیتی کہ نہ کیتی, مرتد ہوئے کہ نہ ہوئے. تے ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل دے اوتے آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو کہندے نے انا لمدرکون, موسیٰ مارے گئے ہیں, پیچھے فرعون دی فوج چڑھ گئی ہے, اگے دریا دی موج آ گئی ہے, کیڑے پاسے جاویے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج نہیں فرمایا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے تو آنے والے وقت کے اندر ان لوگوں نے مرتد ہونا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات غلط ثابت ہو جاتی, اور پیغمبر کی زبان سے جو بات نکل کے وہ غلط کبھی ہو سکتی نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ایسا کلمہ جاری کروایا کہ جس پر قیامت تک کے لیے کوئی آدمی اعتراض نہ کر سکے. فرمایا انا معیہ معیہ معیہ, اللہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدینی, میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا, کیوں گھبراتے ہو. اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں,
لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں یہ نہیں فرمایا ان اللہ معیا یا ان ربی معیا، میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا۔ ابو بکر کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ جملہ انشاءاللہ العزیز ابو بکر کے ایمان کی قیامت تک حفاظت کرتا رہے گا۔ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے ثابت کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے میں اس کے ساتھ بھی ہوں۔ دیکھو کائنات والو، اللہ نے حکم فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا نبی قرآن سنا۔ یا اللہ، پورا مکہ ایک طرف، پورے مشرقین سارا عرب ایک طرف، میں تنے تنہا قرآن سنوں۔ فرمایا سونا آکھیا نا یا ان اللہ مانا، اللہ میرے نال ہے، تو میں ہوں تیرے نال وعدہ پہ کرنا واللہ یعصمک من الناس، تو میرا قرآن سنا، میں آپ اللہ تیرے اتے چھتری بن جاواں گا، میں آپ اللہ تیرے اتے چھاں بن جاواں گا، واللہ یعصمک من الناس، میں آپ اللہ تینوں بچاواں گا۔ سونیا تیرا کو واڑ بھی ڈنگا نہیں کر سکن لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، مشرکین مکہ نے قتل کے منصوبے کیے، یہود نے قتل کے منصوبے کیے، نصارہ نے قتل کے منصوبے کیے، منافقین نے قتل کے منصوبے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ادھر نبی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کرتے ہیں، انتہا درجے کے کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے شہادت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میں چاہنا کہ میں محمد تیرے رستے دے اندر تلوار چلاواں اور میرے اتے تلوار چلے، میں محمد شہید ہو جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر میرے اتے تلوار دوار ہوئے، میں قتل ہو جاواں، پھر میں زندہ کیتا جاواں، پھر میرے اتے تلوار دوار ہوئے، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ میرے نبی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے فرمایا سونا تلوار تے میں تیرے نیڑے آن نہیں دینی، سونا میں تلوار تے تیرے نیڑے آن نہیں دینی، بھاویں جتنی مرضی میرے کو دعا پیا کر، شہادت دا مقام تینوں عطا کرانگا، ضرور کرانگا، لیکن تلوار میں تیرے اتے نہیں چلن جنی۔ جے تلوار تیرے اتے چل جائے تے لوگ آکھنا نہیں کہ اللہ کی دے گیا ہا، اللہ کی دے گیا ہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اللہ نو اپنا ساتھی بنایا ہا، تے اللہ کی دے گیا ہا، تلوار چل گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، نہ میرا سونا، میں تلوار کا وار نہیں تجھ پر ہونے دوں گا۔ مشرکین مکہ نے قتل کے منصوبے بنائے، پورا عرب ایک طرف تھا، میرا محمد تنے تنہا ایک طرف، لیکن میرے محمد کو قتل کر سکے۔ اب آ جائیے ابو بکر صدیق کو، آ جائیے، عمر فاروق پر تلوار کا وار ہوا، حضرت عثمان غنی پر تلوار کا وار ہوا، حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت حسنین کریمین شہید ہوئے، لیکن ابو بکر دے اتے تلوار دا وار چلیا نہیں۔ اور کدی سوچیا نہیں کہ ابو بکر دے اتے کیوں نہیں تلوار دا وار ہویا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اگر ابو بکر پر تلوار کا وار ہو جاتا تو کالے منہ والا بھونکتا کہ نبی دے نال تے اللہ آیا تے ابو بکر دے نال اللہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سونا ابو بکر، میں تینوں بھی مانوی طور تے شہادت دا مقام تینوں دیواں گا، لیکن تیرے اتے میں تلوار دا وار نہیں ہون دینا۔ اللہ اکبر، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اور خدا کی قسم تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ کس طرح تھے، تاریخ نے یہ ثابت کر دیا، زمانہ گواہ ہے کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ کس طرح تھے، اللہ نے کیویں کر کے ساتھ نبھایا ابو بکر دا۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو یہ کوئی تھوڑا صدمہ تھا، اللہ دی قسم ہے، بڑے بڑے جگرے والے بندے ڈھہ نہیں گئے تھے، بڑے بڑے استقامت والے بندے، حضرت عمر فاروق یا جری انسان، ایڈے تگڑے دل والا انسان ڈھہ نہیں گیا تے تلوار کٹ کے لہرا کے کہندا ہے جڑے بندے نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، قد اضربونک، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نو پتہ چلیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا، ابا جی جلدی آؤ، نبی علیہ السلام دی وفات ہو گئی نے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، بیٹی کے حجرہ میں گئے، نبی علیہ السلام سفید چادر کے اندر ملبوس تھے، آپ کے مبارک چہرہ سے چادر کو ہٹایا، نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ حبیبا، واہ خلیلا، واہ نبیا، اور نبی کے چہرے پر پیشانی پر بوسہ دے کر کہتے ہیں طبت حیاً و میتا۔ ابو بکر زارو قطار رویا، پھر کہتے ہیں واہ خلیلا، واہ حبیبا، واہ نبیا، طبت حیاً و میتا، پھر بوسہ دیتا ہے، پھر زارو قطار روتا ہے، پھر کہتا ہے واہ خلیلا، واہ حبیبا، واہ نبیا، طبت حیاً و میتا، تیسری دفعہ بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد چادر
دی، اپنے آپ کو سنبھالا، باہر مسجد کے اندر آئے، عمر فاروق کی حالت کو دیکھا، کہنے لگے الا رسلک ایھا الرجل، ذرا بیٹھ جا میری بات تو سن. لیکن عمر فاروق اپنے حال کے اندر ہیں، اللہ اکبر، ان کو ہوش نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں سنتے. ابو بکر سیدھے چلے گئے ممبر پر. جب صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر یار غار ممبر پر ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا. او میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے نثارو، میرے نبی کے فداکارو، میرے نبی کے جان نثارو، میرے نبی کے غلاموں، سنو سنو سنو، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا میں اس سے تعزیت کرتا ہوں، اس کے معبود پر وفات آ گئی. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود آج بھی زندہ، اس کا معبود کل بھی زندہ، اس پر موت نہیں ہے. پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی آیات پڑھی اور بارش برسا دی. حضرت عمر فاروق نے جب قرآن مقدس کی آیات سنی، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے جی، اج تو نہ ہوندو تے عمر پتہ نہیں کتھے دا کتھے اپڑ جاندا. اللہ تیرا بھلا کرے، اج جے تو نہ ہوندو تے عمر نو سنبھالن والا کوئی نہیں سی. حضرت عمر فاروق کبھی کبھی کہا کرتے تھے، ابو بکر یار میرے نال سودا نہیں کر لیندا. یار کیڑی گل دا سودا کراں؟ کہ میری ساری زندگی دیا نیکیاں لے لے. تے ابو بکر عمر دیا نیکیاں پتہ کنیاں؟ حضرت عائشہ صدیقہ ایک رات بیٹھی ہوئے نبی علیہ السلام دے نال، تے آسمان بالکل صاف، ستارے جگمگ کرتے پے. حضرت عائشہ صدیقہ پوچھا یا رسول اللہ اے آسمان دے ستاریاں دے برابر تھوڑے کسے امتی دے نیکیاں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ ہے میرا ایک امتی جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر. یا رسول اللہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی عمر ہے جس دیا نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر. مطلب یہ ہے کہ جی میں آسمان دے ستارے گنن وچ نہیں آندے، ان عمر دیا نیکیاں بھی گنن وچ نہیں آندیاں. حضرت عائشہ صدیقہ نے آکھا یا رسول اللہ میرے ابا کی دے گئے، این ابھی میرے باپ کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پوچھ دیاں اپنے باپ دیا نیکیاں تے ترازو بنانی آسمان دے ستارے. سن عمر فاروق دی ساری زندگی دے نیکیاں ایک پاسے، تے او ہجرت دی رات جدو محمد نو چاہ کے تیرا باپ او پہاڑ اتے چڑھیا، او ایک رات دی نیکی ایک پاسے، تاویں اس دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا. تے حضرت عمر فاروق کہندے ہوندے سن ابو بکر میرے نال سودا کر لے، میری ساری زندگی دے روزے، ساری زندگی دے نمازاں، عمرے، حج، زکاتاں، خیراتاں، صدقاتاں، جو کچھ بھی میرے کول ہے وہ سارا کچھ میرے کول لے لے، استعمال کروا لے. ایک ہجرت دی رات دی نیکی تے ایک آ جڑا نبی علیہ السلام جدوں فوت ہویا ہے نا تے پوری امت نو انج موڈا دتا یا امت دی کشتی نو موڈا دتا یا او نیکی ایک میں دے دے میرے کول ساری زندگی دے نیکیاں لے لے. حضرت ابو بکر کہندے سن عمر بڑا مہنگا سودا جڑا تو میرے نال کرنا ہے پیا، مینوں یہ منظور نہیں، میں نہیں کر سکدا. اللہ نے ثابت کر دیا کہ جس طرح میں اپنے محمد کے ساتھ تھا اسی طرح محمد کے ابو بکر کے ساتھ بھی تھا. خدا کی قسم یہ اتنا سچا عاشق ہے ابو بکر، اتنا سچا عاشق ہے، اتنا سچا محب ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 2.5 سال تک یہ زندہ رہا، لیکن کسی تاریخ کی کتاب کے اندر، کسی سیرت کی کتاب کے اندر، کسی حدیث کی کتاب کے اندر تمہیں نہیں ملے گا. چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ایک دن بھی ہنسنا تو کجا ابو بکر مسکرایا ہو، ایک دن ہنسنا تو کجا ابو بکر مسکرایا ہو. یہ اتنا سچا عاشق تھا میرے نبی کا، اندر ہی اندر ختم ہوتا چلا گیا اور 2.5 سال کے بعد یہ وفات پا گیا. لیکن یہ اللہ کی معیت ہے نا، اتنا سچا عاشق اور اتنا رقیق قلب انسان اس طرح مضبوط ہو کر کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی مضبوطی استقامت احد پہاڑ کے اندر بھی نہیں تھی جتنی مضبوطی اور استقامت ابو بکر کے ایمان کے اندر آ گئی. پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے نبی علیہ السلام اجے فوت نہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر لشکر ترتیب دیتا حضرت اسامہ بن زید دی امارت دے اندر، اور فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کے لیے جہاد کرنے کے لیے جاؤ. اے لشکر مدینے تو روانہ ہویا، کوئی چند ایک میل دور پہنچیا سی، ادھر نبی علیہ السلام آپ دی طبیعت ناساز ہو گئی، یہ لشکر وہیں رک گیا. چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ہوں جیسا نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی تے سارے صحابہ ابو بکر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑو گئے. ابو بکر آ جڑا لشکر ہے نا اس نو واپس بلا لو، اس نو اگے نہ بھیجو. او بھائی کیوں نہ اگے بھیجاں؟ کہ ویکھو نا جڑے ہیں نا آس پاس دے قبائل وہ پر تول دین پے مدینے دے اتے چڑھائی کرن واسطے. جے اگر انہوں نے پتہ لگ گیا کہ مدینے دے اندر کوئی مجاہدین سارے جہاد اتے چلے گئے نے تے انہاں تے حملہ کر دینا تے ساڈیاں عورتاں تے ساڈے بچے تے اے تے کم بڑا گڑبڑ ہو جانا. سنیے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اللہ کی قسم میری آنکھوں کے سامنے ہماری عورتوں کو کتے نوچ کر کھا جائے میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا.
میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ ابو بکر کا یہ فیصلہ یہ اللہ کی معیت میں تھا، اللہ کی معیت میں تھا، اور کتنا درست فیصلہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا، لشکر روانہ ہو گیا، اور جڑے قبیلے پر تول دے پہ آنا کیسے مدینے اتے چڑھائی کر دینی ہے، انہوں اتے اتنا روب پہ گیا، اتنا دبدب آ گیا، اتنا روب پہ گیا۔ اس کا کہ ویکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی تے مسلمان مت بھی کمزور نہیں ہوئے، ایڈے مضبوط نے کہ جہاد کرن واسطے ٹر پین واسطے اسی انہاں دے سامنے کی شے ماں۔ وہ سارے کے سارے جھاگ کی طرح بیٹھ کے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ مدینے پر حملہ کر سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ فراست تھی، اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ لوگوں میں ابو بکر کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب کرنا، یا اللہ مرنے کے بعد ہماری قبروں کو یا اللہ منور کرنا، یا اللہ حساب و کتاب کے اندر آسانی فرمانا، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو